جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. قانونی ٹی وی چینل کے دوستوں کو منصف افغان ایڈوکیٹ کا سلام. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت میرے ساتھ لاہور ہائی کورٹ میں سینئر وکلاء کا پورا پینل موجود ہے. تو آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو آرمی ایکٹ میں توسیع ہو رہی ہے سروس کے لحاظ سے، مجموعی طور پہ تو آپ کو پتہ ہے 60 سال میں ہر ملازم ریٹائر ہو جاتا ہے، تو اس کو 64 کا دیا جاتا ہے. سر آپ تھوڑا سا پہلے اظہار خیال فرمائیں، نام بھی بتائیں. جی طاہر محمود، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ. میری نظر میں جی یہ جو ایکسٹینشن کی پاور دی جا رہی ہے اسمبلی کو منظور کرنا چاہیے یہ ایکٹ، کیونکہ ملکی دفاع کا معاملہ ہے اور ایسے معاملات میں ایگزیکٹو کو ڈسکریشن ہونی چاہیے کہ اگر وہ ضروری سمجھے تو ایکسپیرینس جنرل جو ہے اس کو ایکسٹینشن دی جائے تاکہ ملکی دفاع میں کوئی آنچ نہ آنے پائے، اور اگر وہ مناسب سمجھیں تو اس میں ان کو یہ اختیار دینا چاہیے. میری رائے میں تو یہ ہے کہ منظور ہونا چاہیے. راجہ صاحب آپ کیا فرماتے ہیں کہ یہ ڈسکریمنیشن ہے؟ باقی جو سر ملازم ہیں وہ 60 سال میں ریٹائر ہوں گے اور صرف آرمی کے جو 3 چیف ہیں وہ 64 سال میں ہوں گے، کیا یہ ڈسکریمنیشن میں آتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سمجھتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ایک مثبت قدم ہے اس لحاظ سے کہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں جو مقتدر قوتیں ہیں وہ پارلیمنٹ میں گئی تھی جی، اور ان کو اس قسم کا بل جو کہ یقیناً میں نے آپ کو کہا کہ 60 سال میں 64 سال نہیں ہونی چاہیے، اور آرمی چیف بھی اسی طرح ایک ملازم ہے جس طرح عام ملازم ہے جی. اور ہمیں یہ کانسیپٹ جو کہ سیکورٹی اسٹیٹ کا جو ہوا ہے اس کو ختم کرنا چاہیے اور ہمیں ایک سویلائز سوسائٹی کی طرف بڑھنا چاہیے. ٹھیک. لیکن مثبت بات جو ہے میں سب کہنا چاہ رہا ہوں، اور شکر گزار ہوں آپ کے ٹی وی کا کہ آپ نے یہ ایک انتہائی اچھی بات جو ہے اس کو یہ بحث مباحث مکالمہ شروع کرایا کہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں مقتدر قوتوں نے یہ یعنی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ پارلیمنٹ کی اس پہ مہر لگوائیں. جی یہ بڑی اچھی بات یہ اچھا ٹرینڈ ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کریڈٹ گوز ٹو میاں نواز شریف، آصف زرداری اور پاکستان کی تمام جمہوری قوتوں کو، چل ٹھیک ہے سر، جنہوں نے اس پہ ریزسٹنس کی جی، اور انہوں نے یہاں پر ڈیموکریٹک فورسز کو مضبوط کیا. چل ٹھیک. اور آج بھی جو یہ پارلیمنٹ کی طرف جا رہے ہیں جی یہ کوئی بری بات نہیں. چلو ٹھیک ہے. ہمیں یہ ملک عبداللہ صاحب سے پوچھتے ہیں. ملک صاحب یہ بتائیں کہ یہ پھر سب کے لیے امپلائیز جو ہیں ان کے لیے 64 سال ہونی چاہیے، سب کے لیے، چاہے وہ آرمی کے ہوں یا سول ہوں؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم خراج تحسین پیش کرنا چاہیں گے سپریم کورٹ آف پاکستان کو کہ جس نے پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ایک ایسے مقتدر ادارے کے متعلق اس کی جو ایکسٹینشن ہے، جو نامینیشن ہے، اس کو پارلیمان کو صرف تحفظ دیتے بلا اس کی بالادستی کو مانتے ہوئے ان کو کانسٹیٹیوشن کی سپرمیسی اور پارلیمان کے تقدس کو مانتے ہوئے یہ میٹر ریفر کیا پارلیمان کو. اب دیکھتے ہیں کہ پارلیمان کانسٹیٹیوشن کی جو روح ہے اس کے مطابق اس مسئلے کو، آئینی مسئلے کو کیسے ریزالو کرتی ہے. اگر ایک کانسٹیٹیوشنل ڈیبیٹ ہوتی ہے، مائنڈ سیٹ سے ڈیبیٹ ہوتی ہے، میننگ فل ڈیبیٹ ہوتی ہے، تو یہ ایک اچھی چیز ہوگی. اور اگر اس ڈیبیٹ کے بعد اگر کچھ چیزیں طے ہو جاتی ہیں تو یہ بھی پاکستان میں فیوچر کے لیے اچھا ہوگا. دوسری اہم بات یہ ہے کہ وہ بالادست طبقات جو کہا کرتے تھے کبھی بھی وہ ڈیبیٹ نہیں ہوتے، وہ انہوں نے بھی پارلیمان کی بالادستی کو بالآخر مانا کہ پارلیمان ہی وہ واحد سورس ہے جہاں سے چیزیں سولوشن. جیسے راجہ صاحب کے آپ کے ساتھ ملتا ہے، میرا خیال ہے کہ یہ ایسے حالات پہ ہونے جا رہا ہے جو کہ ایمرجنسی کی سچویشن تھی. تو اگر باقی جو چیزیں ہیں ان میں وہ یہ اپلائی نہیں کرے گا کیونکہ یہ ایک سرٹن کویشچن تھا جس کو پارلیمان نے ایڈریس کرنا ہے، باقی چیزیں نہیں آئیں گی. سر آپ اپنا نام بھی بتائیں اور بتائیں کہ یہ ڈسکریمنیشن میں آتا ہے کہ نہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد سہیل ایڈوکیٹ. میرا کہنا یہ ہے کہ ملک کی دفاع میں ملک کی خاطر ایگزیکٹو کو یہ اختیار ہونا چاہیے کہ وہ کوئی بھی قدم اٹھا لے، کیونکہ پاکستان پہلے، پاکستان زندہ باد. تھینک یو. سر آپ دوبارہ مجھے ایک کویشچن کا بتائیں گے کہ یہ آئین کا آرٹیکل ہے 243 جو اس کو آرمی کے ایکسٹینشن وغیرہ کو ڈیل کرتا ہے، تو کیا خالی پارلیمنٹ کے ایکٹ سے یہ تبدیلی ٹھیک رہے گی یا آئین میں بھی تبدیلی کرنی پڑے گی اس ایکسٹینشن کی وجہ سے؟ آئین میں دوسری جگہوں پہ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے
وہ تھرو لا آرمی کو کرے گی، یعنی آرمی کو ریگولیٹ کرے گی. تو یہ جو موجودہ سپریم کورٹ میں کیس چلا تھا چیف آف آرمی اسٹاف کی ایکسٹینشن والا، میں نے سنا، وہاں رہا، اس کی ہیئرنگ اٹینڈ کی. اس میں یہ ایشو زیر بحث آیا تھا کہ تھرو لا، کیونکہ باقی آرٹیکلز میں، کسی دوسرے آرٹیکلز میں لکھا ہوا ہے تھرو لا اس کو وہ ریگولیٹ کرے گی فیڈرل گورنمنٹ، تو لہٰذا یہ تھرو لا اس کو ریگولیٹ کرے، تو لہٰذا یہ تھرو لا کر سکتے ہیں. چل تھینک یو ویری مچ جی. تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ. جی عبداللہ صاحب کوشچن پوچھ رہے تھے نا 243 چیف آف آرمی اسٹاف کی اپوائنٹمنٹ سے متعلق ہے. ہاں جی. دیکھیے یہ ایک نئی چیز آ گئی ہے. اگر جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو میٹر ریفر کیا ہے، اگر اس کو وہ ایڈریس نہیں کرتے اور صرف جو آرمی رولز ہیں اس میں ترمیم لاتے ہیں، تو یہ پھر اگین سپریم کورٹ میں چیلنج ہونے کا اندیشہ ہے. ٹھیک. تھینک یو سر. راجہ صاحب تھینک یو سر، آپ کا بھی بہت شکریہ.